معزز سامعین آداب، زیر سماعت کتاب کا عنوان ہے مٹی کے صنم۔ یہ ایک سوانحی ناول ہے جسے تحریر کیا ہے جناب کرشن چندر نے۔ میں ہوں صداکار حمیرہ تحسین۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ باب دہم، پلندری کا پتن۔ پلندری کا علاقہ عرصہ دراز سے سب سے سرکش علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ علاقہ بے حد سنگلاخ، کم آباد، خشک اور کھردرا ہے۔ نمی اور رویدگی کی بڑی کمی ہے۔ شاید اسی لیے یہاں کی زمین اور فطرت کا مزاج اکھڑ ہے۔ اسی طرح یہاں کے لوگوں کا مزاج بھی اکھڑ اور سرکش ہے۔ اونچے اونچے پہاڑوں کے نیچے گہرے کھڈ ہیں یا ایسے پرشور نالے اتنے نیچے اور گہرے بہتے ہیں کہ ان کے پانی سے کاشت نہیں ہو سکتی۔ صرف اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں کے قریب چیڑ کے چھدرے چھدرے جنگل پائے جاتے ہیں، ورنہ گھاٹی در گھاٹی چڑھتے اترتے جائیے، کہیں فصل کا نشان نہیں ملتا۔ بھیکڑ اور سنہتے کی جھاڑیوں سے گھاٹیاں بھری پوری ہیں، مگر یہ دونوں جھاڑیاں کھانے کے کام میں نہیں آ سکتی۔ اس علاقے میں اکثر قحط سالی رہتی ہے۔ یہاں زندہ رہنے کے لیے بہت تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اسی لیے اکثر نوجوان لوگ فوج میں بھرتی ہو جاتے ہیں۔ پلندری کا علاقہ راولپنڈی سے ملتا ہے، بیچ میں پونچھ کا دریا بہتا ہے۔ جس مقام پر ہم پلندری کے علاقے سے راولپنڈی کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں اس مقام کو لچمن پتن کہتے ہیں۔ اس مقام پر دریائے پونچھ پر ایک بہت عمدہ پل بنا ہوا ہے۔ جب میں نے پہلے پہل لچمن پتن کو دیکھا تو مجھے اس نام پر بڑا تعجب ہوا۔ چاروں طرف کے علاقے میں دور دور تک لچمن پتن نام رکھنے والوں کا کوئی نشان نہیں ہے۔ بس یہی ایک نام عہد رفتہ کے کلچر کی یاد دلاتا ہے۔ اس مقام کو پار کرتے ہی راولپنڈی کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ لچمن پتن سے سہالہ تک کا علاقہ بے حد سنگلاخ اور اوبڑ کھابڑ چٹانوں، گہری کھائیوں اور خشک پہاڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس علاقے میں ڈاکوؤں کی بہتات ہے۔ ہمیشہ دو ریاستوں یا دو ملکوں کے بیچ کے علاقے میں یہی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یہاں دن کو بھی سفر کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، مگر سہالہ سے راولپنڈی ڈویژن کی عملداری کا نظم و نسق شروع ہو جاتا ہے۔ سہالہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ یہاں سے راولپنڈی جاتے ہوئے بیچ میں چکلالہ آتا ہے جو آج مغربی پاکستان کی سب سے بڑی فوجی چھاونی ہے۔ اس زمانے میں انگریزوں کی ایک بہت بڑی چھاونی یہاں پر واقع تھی۔ چکلالہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر راولپنڈی آ جاتا ہے۔ راولپنڈی کی قربت اور انگریزی فوج میں ملازمت کی آسانیاں بہم پہنچا کر اس علاقے کے سودنوں میں عرصہ دراز سے علیحدگی کے جذبے کی پرورش کی گئی ہے۔ یہی علاقہ کشمیر کی پہلی لڑائی کے بعد پاکستانی کشمیر کا ایک گڑھ رہا ہے۔ یوں پاکستان سرکار کی طرف سے مظفر آباد کی ٹولی کو اہمیت دی گئی ہے، لیکن دراصل علیحدگی پسندوں کی ریڑھ کی ہڈی کا علاقہ یہی رہا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی سے اس علاقے کے نوجوانوں کی فوجی قابلیت دیکھ کر انگریزوں نے اس علاقے پر اپنا تسلط مضبوط کرنے کی کوشش کی اور یہاں کے فوجیوں میں پینشن بانٹنے کے سلسلے میں ایک انگریزی ڈاک خانہ کھولنے کی کوشش بھی کی، جسے اس وقت کے راجا نے ناکام بنا دیا۔ کشمیر کی پہلی لڑائی میں جس امریکی سرغنہ کا نام بار بار لیا جاتا ہے وہ اس علاقے کے فوجیوں کو بھی تربیت دیتا رہا ہے۔ پاکستانی کشمیر کے انتظامیہ سے متعلق اکثر لوگ یہیں سے بھرتی کیے جاتے رہے ہیں۔ میرا قیاس ہے کہ لٹیرا فوجیوں کی ایک بڑی تعداد جو کشمیر کی دوسری لڑائی یعنی موجودہ لڑائی میں کشمیر کے علاقوں میں گھسائی گئی تھی وہ غالباً اسی علاقے سے تعلق رکھتی ہوگی، کیونکہ یہ لوگ نسلی اور تہذیبی اعتبار سے کشمیر کی وادی سری نگر کے لوگوں سے بہت مختلف ہیں۔ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کشمیر کی پہلی لڑائی میں اگر ہندوستانی فوجوں کو شہر پونچھ کے علاقے تک نہ روک دیا جاتا بلکہ انہیں پلندری کا علاقہ لینے کی چھوٹ دے دی جاتی تو آج پاکستانی کشمیر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی۔ میں جب پلندری پہلی بار گیا تو ان دنوں میں شاید BA کے پہلے سال میں تھا یا دوسرے سال میں۔ ان دنوں میں لاہور کے ایک انقلابی گروپ سے متعلق ہو چکا تھا اور خیالات کے اعتبار سے مارکسی بنتا جا رہا تھا۔ ملک میں قومی تحریک نے ایک واضح اور ٹھوس صورت اختیار کر لی تھی اور آنے والی آزادی کے نشان دھندلے دھندلے افق پر نمودار ہونے لگے تھے۔ ہوا میں ایک نشہ سا تھا۔ سردی کے دنوں سے بہار کی مہک آتی تھی۔ وہ ایسی مستی کے دن تھے جب جان ہتھیلی پر لیے پھرنا بہت معمولی بات تھی، میرے جیسے بزدل آدمی کے لیے بھی۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں لاہور سے پلندری گیا، براستہ راولپنڈی، چکلالہ اور سہالہ۔
सहाले से घोड़े पर सोन की वादी से गुजरता हुआ लक्ष्मण पतन के मकाम पर पहुंचा। यहां पर मेरी हैरत और खुशी की इंतहा न रही जब मैंने खिलाफ तवक्को अली मोहम्मद को लक्ष्मण पतन के उस पार रियासती इलाके में अपना इंतजार करते हुए पाया। अली मोहम्मद से आखिरी मुलाकात भी एक पुल पर हुई और इससे पहले वाली मुलाकात भी एक पुल पर। अगली मुलाकात कब और किस पुल पर होगी कहा नहीं जा सकता। इतना कह सकता हूं कि इतना कुछ हो चुकने के बाद अभी तक मेरे और उसके दरमियान कोई पुल नहीं बन सका। इसका मुझे अफसोस है। इससे ज्यादा मुझे इस बात का अफसोस है कि उसे इस बात का भी कोई अफसोस नहीं है। उसने अपनी मंजिल अलग तय कर ली है और सारे पुल जला दिए हैं। मैं जिन दिनों में पलंदरी में उससे मिला उन दिनों उसने सारे पुल जलाए नहीं थे। अभी पाकिस्तान नहीं बना था, अभी तो इसका ख्याल भी उभर कर नहीं आया था, मगर उसके नफ्सियाती मुहर्रिकात वारिद हो चुके थे जो शायद एक तवील अरसे से दिलों में सफर कर रहे थे और अब आजादी की मंजिल करीब आते देखकर वो भी एक नाजुक मोड़ पर आन पहुंचे थे। एक तरफ मुश्तरक मखलूत और मरबूत हिंदुस्तानी कौमियत की तहरीक थी, दूसरी तरफ दो कौमों की थियरी थी जिसमें मजहब की बिना पर मुसलमानों को एक अलग कौम का दर्जा देकर उनके लिए एक अलग होमलैंड खड़ा करने का इरादा था। मुस्लिम दानिश्वर उन दिनों दो हिस्सों में बंट गए थे, मगर अक्सरियत अलहदगी चाहती थी। तुम यहां कैसे हो? मैंने चाचा से पूछ लिया था। अली मोहम्मद बोला, इन्होंने बताया तुम आने वाले हो। अली मोहम्मद के 4-5 घुड़सवार साथियों ने देसी बंदूकें हवा में दागी। ये क्या? खैर मकदम, हमारे इलाके में पहली बार आए हो ना, तो बंदूकों से स्वागत करते हो। मैंने समझा मिठाई खिलाओगे। वो बाद में, वो हंसकर बोला। लक्ष्मण पतन पर कस्टम की चौकी थी, क्वारंटीन भी थी। दोनों जल्द से जल्द फारिग हुए क्योंकि आगे का रास्ता चढ़ाई का था। पहले 3 पुल बड़े मजे में निकल गए क्योंकि एक जमाने में राजा साहब को इधर से मोटर रोड बनाने का ख्याल आया था। ख्याल था कि पलंदरी से सहाला तक मोटर रोड होगी और फिर पलंदरी से पूंछ तक। एक अंग्रेज इंजीनियर को ठेका भी दे दिया गया 30 लाख में। उसने 15 लाख खाकर 3 मील मोटर रोड तैयार की थी, फिर वो भाग गया। राजा साहब भी उसका कुछ न बिगाड़ सके क्योंकि हुकूमत अंग्रेज की थी। मगर 3 मील तो बड़े मजे में निकल गए। फिर कठिन चढ़ाई शुरू हुई, बारिश भी आ गई। भीगते भागते रात के 10 बजे कैप्टन अल्लाह यार खां के घर पहुंचे जो एक ऊंची घाटी पर वाक़ था और जो अली मोहम्मद खां का रिश्तेदार भी था। यहां अली मोहम्मद ने मेरे क़याम का बंदोबस्त कर रखा था। बहुत उम्दा खाना था, बहुत उम्दा बिस्तर। बहुत थके हुए थे और अब तो बर्फबारी भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए बिस्तर पर लेटते ही मैं सो गया। रात के कोई तीसरे पहर आंख खुली। अली मोहम्मद मुझे जगा रहा था। क्या है? मुझे सख्त गुस्सा आ रहा था उस पर। ये कौन सा वक्त है जगाने का? उठो। उसने मुझे एक बड़े फौजी कोट में लपेटते हुए कहा, बाहर चलो। मैं दांत कटकटाता हुआ फौजी कोट पहनकर उसके साथ दबे कदमों से बाहर निकल गया। हमने बहुत सी पगडंडियां काटी, कई छोटी छोटी घाटियां तय की, फिर चीड़ के ऊंचे कुंज पर पहुंचे जहां फर्शे जमीन पर चीड़ के भूरे झूमरों के गालीचे पर बर्फ की एक मोटी तह जम गई थी। उस वक्त आसमान बादलों से साफ हो चुका था और तीसरे पहर का चांद आसमान पर चमकता हुआ खुद बर्फ का एक गोल टुकड़ा मालूम हो रहा था और नीचे पूंछ का दूर से आने वाला दरिया किसी घाटी की ओट में छुप गया था, मगर उसके पानियों का शोर अभी तक सुनाई दे रहा था। इससे मिलो, ये शमशाद है, अली मोहम्मद बोला। एक लड़की जो चीड़ के तने से टेक लगाए बैठी थी अब उठकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा भी बर्फ और गुलाब था, आंखें जैसे दरियाओं का नीला पानी। उसके जिस्म से कमार पुने की खुशबू आती थी। वो कुछ शर्माकर और कुछ गर्दन झुकाकर सलाम करके एक तरफ खड़ी हो गई। उसके कानों में बर्फ की बालियां थी क्या? ये मेरा सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी यही है, अली मोहम्मद ने शमशाद की तरफ देखते हुए कहा। इसको मैं तेरे सामने लाया हूं और इसके सामने मैं तेरा हाथ पकड़ के कहता हूं, अगर शादी करूंगा तो तुझसे, वरना सारी जिंदगी कंवारा रहूंगा। लड़की चुप रही, उसके होंठ कांप रहे थे। अली मोहम्मद ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर पूछा, बोल, इसके सामने बोल दे सच सच। इस वक्त जो तू कहेगी उस पर कायम रहेगी, वरना कुल्हाड़े से गर्दन उड़ा दूंगा। बिल्कुल मेरा ख्याल ना करना, जो सच सच तेरे दिल में है इसके सामने बोल दे। शमशाद बहुत देर तक पांव के अंगूठे से बर्फ कुरेदती रही मगर मुंह से कुछ नहीं बोली। अली मोहम्मद को बहुत गुस्सा आया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और मुझे जोर से अपनी तरफ खींचकर बोला, चल यार, ये सौदन नहीं है, कुत्ते की बच्ची है।
لال بھبوکا ہو کر علی محمد مجھے گھسیٹ کر واپس لے جانے لگا. ہم ابھی چند قدم ہی نیچے کی طرف چلے ہوں گے کہ شمشاد دوڑتی دوڑتی ہمارے پیچھے پیچھے آئی. اس نے آ کے علی محمد کو گلے سے پکڑ لیا. تیز دھار والے لہجے میں کہنے لگی, مرد کا بچہ ہے تو مجھے بھگا کر پنڈی لے چل. 2 سال تک تیرا راستہ دیکھوں گی, پھر وہ رک گئی. ہاں پھر؟ علی محمد نے اس سے پوچھا. پھر تیرا سر کاٹ لوں گی. شمشاد نے اپنے ہاتھ کو علی محمد کے حلق پر گردن کاٹنے کی چھری کی طرح پھیرا اور پلٹ کر بھاگ گئی. پھر چند لمحوں میں اوپر چیڑ کے کنج میں چڑھ کر غائب ہو گئی. علی محمد نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا جہاں شمشاد نے اس کے حلق کو کاٹنے کا نشان بنایا تھا. وہ چپکے سے مسکرا دیا, آہستہ سے بولا, میرا باپ میری شادی کیپٹن اللہ یار خان کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہے اور مجھے یہ لڑکی شمشاد پسند ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ یار خان کے حالی کی لڑکی ہے. میرا باپ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی دوسری جگہ شادی کی تو تیرا سر کاٹ لوں گا. شمشاد کہتی ہے کہ کسی دوسری سے کی تو میں تیرا سر کاٹ لوں گی. سر ایک ہے, کاٹنے والے 2 ہیں, کس کس کو دوں؟ میں نے کہا, مرنا ہی ہے تو اپنی پسند کی موت مرو. بات تو تم ٹھیک کہتے ہو, اور پھر اپنے یہاں کی رسم بھی یہی ہے. ہمارے علاقے میں اکثر شادیاں ہوا سے ہوتی ہیں جنہیں تم ہندو لوگ گندھر ودوا کہتے ہو. میں نے کہا, یہ سودنوں کی پرانی رسم ہوگی, یعنی جب سودن لوگ بھی ہندو تھے. اس وقت بحث آگے نہیں چلی کیونکہ علی محمد پر عشق کا رنگ غالب تھا, یا شاید میں اس کا مہمان تھا, اس لیے بھی اس نے میرا دل رکھنے کی خاطر مجھ سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا ہوگا. اس لیے اس دن تو بحث آگے نہیں چلی. دوسرے دن ہم پلندری پہنچ گئے اور علی محمد مجھے حفاظت سے پہنچا کے رخصت ہو گیا, مگر یہ کہہ کر گیا کہ وہ 1 ہفتے کے بعد پھر اپنے باپ کے ساتھ لوٹے گا اور مجھے ایک شادی پر لے کر جائے گا. برہم پور پلندری سے 6-7 کوس کے فاصلے پر سودن برہمنوں کا ایک گاؤں ہے. چاروں طرف سودن مسلمانوں کی آبادی ہے. صرف یہی ایک گاؤں ایسا بچا ہے جہاں کی برہمن آبادی اپنے پرانے دھرم پر قائم رہی. نہ جانے کیسے اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی انہیں اپنے دھرم پر قائم رہنے دیا گیا. کیسے آس پاس کے درجنوں گاؤں کے لوگوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا, اور کیسے صرف یہ ایک گاؤں اس پورے علاقے میں تبدیل نہیں ہوا یا تبدیل نہیں کیا گیا. وہ کیا وجوہات تھی؟ بہت دلچسپ معاملہ ہے. اس گاؤں کے نمبردار لکشمی چند کی لڑکی دیپا کی شادی تھی. لکشمی چند اپنی جوانی کے زمانے میں برما چلا گیا تھا. وہاں پر اس نے ایک برمی عورت سے شادی کر لی تھی. اس سے 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں, دیپا اور روپا. اپنے بڑے بھائی جمنا پرشاد کے مرنے پر وہ واپس برہم پور آ گیا اور اپنے بیوی بچوں کو لے کر آیا. اس کی بیوی کسی امیر گھر کی تھی اور بہت قیمتی زیور اپنے ساتھ لائی تھی. بہت خوبصورت تھی. سودن لوگ, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, بالعموم شکل و صورت کے اعتبار سے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اب یہ جو برمی نسل اور سودن نسل کا ملاپ ہوا تو جو لڑکیاں پیدا ہوئیں وہ رنگ و روپ میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی. دور دور تک ان کے حسن کی شہرت تھی. اس شادی میں جان محمد بھی شریک تھا. مزے کی بات یہ تھی کہ لکشمی چند سودن نے اپنا شجرہ نسب جو محفوظ رکھا تھا, اس سے یہ بات صاف ظاہر ہو جاتی تھی کہ کسی زمانے میں صوبیدار جان محمد خان اور لکشمی چند کے پرکھے ایک ہی گھر اور ایک ہی خاندان کے تھے. یہ بات جان محمد خان کو اچھی طرح معلوم تھی, اس لیے وہ اس شادی میں شریک تھا, مگر اس کے چہرے بشرے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے. جلد سے جلد اس شادی سے چھٹکارا پا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہے. برہم پور گاؤں میلوں تک پھیلی ہوئی ایک اونچی سطح مرتفع پر واقع ہے. اس سطح مرتفع پر مکئی اور گندم کے کھیت ہیں. بیچ بیچ میں کیلوں کے کنج ہیں یا چناروں کے پیڑ ہیں. ڈھکیوں پر گھاس ہے. نیچے برہم پور کا نالا بہتا ہے جس کے کنارے کنارے میلوں تک دھان کے کھیت پھیلے ہوئے ہیں. جہاں کہیں پہاڑی علاقے میں پہاڑ پھٹ جاتے ہیں اور کھلی وادیوں میں نالے بہنے لگتے ہیں, وہاں ہریالی, زرخیزی اور خوشحالی آ جاتی ہے. یہی حال برہم پور اور اس کے قرب و جوار کے دیہات کا ہے. اس شادی میں عورتوں کے لباس اور کھانے پینے کی چیزوں کی افراد سے اور عشقیہ گیتوں کی بہتات سے معلوم ہوتا تھا کہ اس علاقے کے لوگ خوشحال ہیں. اس گاؤں میں صرف ایک میں اجنبی تھا اور کسی حد تک بارل کے علاقے سے آئے ہوئے وہ 5 ٹھاکر زادے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں, جو پونچھ کے وکٹوریا جوبلی ہائی اسکول میں میرے ساتھ پڑھتے تھے. اب اتنے برسوں بعد اس شادی میں ملاقات ہو رہی تھی. پونچھ میں ان لوگوں کو 5 پانڈو کہا جاتا تھا. یہ سب بھائی ایک سے ایک لمبے چوڑے اور تگڑے تھے اور ایک ساتھ گھومتے تھے. عمر میں بھی شاید 1 سال ہی کا فرق ہوگا. بالکل ایک سے معلوم ہوتے تھے. یہ ڈوگروں کے شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بارل میں ان کی جاگیر تھی جو برہم پور سے صرف 5-6 میل کی دوری پر تھا.
یہ لوگ دراصل شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے نہیں آئے تھے، بلکہ شادی کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے جانے اور اپنی جاگیر دکھانے کی غرض سے آئے تھے، اور میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ شادی کے بعد ان کے ساتھ بارل چلوں گا اور چند دن وہاں رہوں گا۔ میرے لیے پہاڑی شادی دیکھنے کا یہ پہلا موقع نہ تھا، لیکن رنگ، حسن، جوانی، صحت اور خوشحالی کا اس قدر خوبصورت اجتماع ان علاقوں میں نے اس سے پہلے کم دیکھا تھا۔ کانوں میں اب تک ان رسیلے گیتوں کی دھنیں گونجتی ہیں، چناروں کے نیچے ان لڑکیوں کے الہڑ ناچ یاد آتے ہیں اور روپا کی آزاد بے فکر ہنسی۔ سب سے خوبصورت رسم مجھے وہ معلوم ہوئی تھی جب دلہن کو شادی سے پہلے سجا کر 16 سنگار سے آراستہ کر کے وہ اسے چشمے کے کنارے لے گئے تھے۔ شادی سے پہلے یہ وہاں کی ایک رسم ہے کہ شادی کے منڈپ میں بیٹھنے سے پہلے دلہن کو سجا کر اپنے گھر کے قریب کسی چشمے پر لے جایا جاتا ہے جہاں وہ جھک کر پانی میں اپنا عکس دیکھتی ہے۔ وہیں پر میں نے دیپا کا عکس دیکھا تھا۔ کچنال کی ایک پھولوں بری شاخ چشمے کے اوپر لرز رہی تھی۔ جب دیپا نے اپنا گھونگھٹ ذرا سا اٹھا کر سونف کی مہکتی ہوئی شاخوں کو الگ کر کے پانی میں جھک کے اپنا عکس دیکھا تھا، چشمے کے چاروں طرف عورتیں گیت گا رہی تھیں۔ صرف مجھے اور علی محمد کو اس رسم کو دیکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ عکس ابھی تک دل کے نہاں چشمے میں تھر تھر آتا ہے۔ اس رات کو میں نے صوبیدار جان محمد خان سے پوچھا، چاچا کیا یہ چشمے میں منہ دکھنے والی رسم تمہارے خاندان میں بھی ہوتی ہے؟ رات کو ہندو مسلمانوں کے جھگڑوں، ڈوگروں اور سودنوں کی لڑائی اور دو قوموں کی ٹھیری پر بڑے زور کی بحث چلی۔ چنگاریاں اڑتی تھیں، ایک موقع پر تو مار پیٹ کی نوبت آئی، مگر شادی کا معاملہ تھا اور خود صوبیدار جان محمد خان ایک طرح سے برادری کا فرد تھا، اس لیے وہ ترا دے گیا مگر برابر بحث کرتا رہا۔ ایک طرف جان محمد خان اور علی محمد خان تھے، دوسری طرف 5 پانڈو جو اب کالجوں میں پہنچ کر ہوشیار ہو چکے تھے اور کسی طرح دبنے کو تیار نہ تھے۔ جب بحث بجھنے لگی تو صوبیدار جان محمد خان نے میری طرف دیکھ کر کہا، تمہارا کیا خیال ہے 2 قوموں کی ٹھیری کے بارے میں؟ کیا ہندو اور مسلمان 2 قومیں نہیں ہیں؟ میں نے کہا، چاچا جی ایک ہی چشمے پر چہرہ دیکھنے والے لوگ ایک ہی قوم کے ہوتے ہیں۔ تو نے اسی وقت گولی کیوں نہیں مار دی؟ بارل کے بڈھے نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو گردن سے پکڑ کر اتنے زور کا دھکا دیا کہ وہ بیچارہ نیچے زمین پر جا گرا۔ بارل کا بڈھا ٹھاکر 5 پانڈوں کا باپ تھا، 6.5 فٹ کا قد، لمبے لمبے ہاتھ پاؤں، دبلا اور تیز چلنے والا، کرخت مزاج اور مغرور۔ اس نے جب اپنے بیٹوں سے جان محمد خان کی باتیں سنی تو اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ اسی وقت بندوق لے کر جان محمد خان کو گولی سے اڑا دینے کے لیے جانا چاہتا تھا۔ بڑی مشکل سے اس کے بیٹوں نے اسے ٹھنڈا کیا۔ تم نے ڈوگرا راج کے خلاف اتنی باتیں سنی کیسے؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر غصے سے کہہ رہا تھا۔ آج کل تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں بڑے دیوا۔ وہ سب لڑکے اپنے باپ کو بڑے دیوا کہتے تھے۔ بارل ان کی جاگیر تھی۔ بارل کی وادی چاروں طرف ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح کھلی ہوئی تھی۔ اس پر ایک پرانے قلعے کے کھنڈر تھے۔ کھنڈر سے صرف چند گز کے فاصلے پر ٹھاکروں کا مکان بہت بڑا تھا مگر کچا تھا، جیسے دوسرے کسانوں کا ہوتا ہے۔ بارل کا بڈھا کوئی امیر جاگیردار نہ تھا جیسے کہ جاگیردار ہوا کرتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں کی جاگیریں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ وہ ایک اوسط درجے کا زمیندار تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بارل کا نمبردار بھی تھا اور بارل کے 12 گاؤں پر اس کا حکم چلتا تھا۔ لوگ اس کی عزت کرتے تھے مگر اسے معلوم تھا کہ اندر ہی اندر کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ ہم پہاڑی کے اوپر قلعے کی کھنڈروں کی سب سے اونچی برجی پر الاؤ جلا کر بیٹھے تھے۔ یہاں سے بارل اور آس پاس کے 12 دیہات کا علاقہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ میرے دادا نے یہ علاقہ فتح کیا تھا۔ بارل کے بڈھے بزرگ نے مجھے مکئی کا ایک بھٹا دیتے ہوئے کہا، ہم لوگ پلندری کی چوکی سے صرف 71 آدمی لے کر چلے تھے۔ صرف 71؟ ہاں صرف 71، اور ان 71 آدمیوں نے یہ ساری وادی فتح کر لی۔ اس قلعے میں سودنوں کا مسلم راجہ رہتا تھا۔ ہم نے اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس قلعے کے کھنڈر دیکھتے ہو، یہ اسی راجہ کے قلعے کے کھنڈر ہیں۔ بارل میں 12 گاؤں ہیں۔ بارل گاؤں میں ایک بھی ہندو نہیں رہتا، بس ہم ڈوگروں کا ایک خاندان ہے اس پہاڑ کی چوٹی پر، مگر یہاں کوئی آ نہیں سکتا۔ سب کو بھون کے رکھ دیں گے۔ ہم اپنی حکومت کا 1,000واں حصہ بھی کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ رہے سودن، ڈوگروں کے سوا ان کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ان کو ہم لوگ ہی قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ کلدیپ، وہ بندوق لانا جس سے میرے دادا نے سودن راجہ کو گولی مار دی تھی۔ کلدیپ خاموشی سے برجی سے نیچے اتر گیا اور ایک کے بجائے بہت سی بندوقیں اٹھا لایا۔ بہت پرانی توڑے دار بندوقیں تھیں۔
کسی پر کیسر لگا ہوا تھا تو کسی پر سندور۔ ایک لمبی پرانی بندوق اٹھا کر بڑے ٹھاکر نے مجھے دکھا کر کہا، میرے دادا کے ہاتھ میں یہ بندوق تھی۔ سودنوں کا راجہ اس برجی میں ٹہل رہا تھا جب میرے دادا نے نیچے سے اسے بندوق سے مار گرایا۔ بڑے ٹھاکر نے بندوق کو اپنے ماتھے سے لگا کر کہا، جب سے ہم اس بندوق کو جگدمبا کہتے ہیں۔ اسی طرح بندوقوں کے مختلف نام تھے اور مختلف لڑائیوں میں وہ استعمال کی گئی تھی۔ بارل کے بڈھے ٹھاکر کو ہر لڑائی ازبر تھی، کن کن لڑائیوں میں کون سی بندوقیں استعمال کی گئیں، کون مرا کون جیا، کس نے بہادری دکھائی کس نے پیٹ دکھائی، ہر بات اس بڈھے ٹھاکر کو اچھی طرح یاد تھی۔ مجھے بابر کی بندوقیں یاد آ گئیں۔ اسی محبت سے وہ اپنی بندوقوں کا ذکر کرتا تھا۔ مجھے اس دو ٹوک بات کرنے والے، اپنی ہٹ پر قائم رہنے والے بارل کے بڈھے کے ساتھ ساتھ جان محمد خان اور علی محمد خان کے غصیلے اور غضبناک چہرے یاد آنے لگے۔ ایسی ہی قطعیت تھی ان آوازوں میں، ایسی ہی شدت، اتنی بڑی نفرت، یہ اور وہ جیسے چکماک کے دو پتھر جب بھی آپس میں رگڑ کھائیں گے آگ پیدا ہوگی۔ مسلم کانفرنس والے فسادوں کے دنوں میں بارل کے بڈھے کے خاندان کے سارے افراد کٹ مرے، 31 افراد مارے گئے۔ 5 پانڈوں میں سے صرف ٹھاکر وکیل سنگھ بچا، وہ بھی اس لیے کہ وہ ان دنوں جموں گیا ہوا تھا۔ برہمپور جلا دیا گیا۔ برہمپور ویران ہے، مگر کیا اس کے چشمے کے خالی آئینے پر کچنال کی کوئی شاخ ابھی تک لرزتی ہے اور کسی نئی دلہن کا چہرہ تلاش کرتی ہے؟ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔